مخلص نالج ٹی وی کے دوستو، ہم یہاں انسانی زندگی کے مختلف مراحل پر نظر ثانی کریں گے۔ انسانی زندگی مختلف مراحل پر منقسم ہے۔ ایک مرحلہ تھا جب وہ ماں کے پیٹ میں بحالت جنین تھا، پھر ایک مرحلہ آیا جب اس نے محسوس کیا کہ وہ اس دنیا میں ہے، پھر ایک مرحلہ آئے گا جب یہی انسان اپنی موت کے وقت سے قیامت تک کے لیے دنیا اور آخرت کے درمیانی پڑاؤ یعنی برزخ میں پڑا رہے گا، اور آخری مرحلہ جو ابدی اور غیر فانی ہے اور جہاں کی زندگی حقیقی زندگی ہے، آخرت کا مرحلہ ہے۔ اور ہر مرحلے کی اپنے سے پہلے مرحلے کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو اس کے بعد کے مرحلے کی خود اس کے مقابلے میں، یعنی یہ دنیا تن گناہ شکل مادر کے مقابلے میں اتنی ہی وسیع ہے جتنی کہ برزخ اس دنیا کے مقابلے میں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اسی کو اپنی دنیا خیال کرتا ہے، اور اگر وہ سوچ سمجھ سکے اور سوال جواب کے قابل ہو تو کہے گا کہ اس کا یہاں سے نکلنا موت ہے، یقینی موت۔ اگر پیٹ میں بیک وقت دو توام بچے ہوں اور ان میں سے ایک دوسرے سے پہلے اس دنیا میں آ جائے اور دوسرا بچہ جو اس کے ساتھ ہے اسے باہر جاتے اور خود سے جدا ہوتے دیکھے تو یقیناً وہ سمجھے گا کہ اس کا ساتھی مر گیا اور پاتال میں کہیں دفن ہو گیا۔ بچہ اگر کسی کوڑے دان میں پڑے ہوئے اسی بچے جیسی کسی بھی چیز کو دیکھے گا تو یہی خیال کرے گا کہ یہ اس کے بھائی بچے کی لاش ہے۔ اسے دیکھ کر وہ اسی طرح رہے گا جس طرح کوئی ماں اپنے لخت جگر کو قبر میں اتارتے دیکھتی ہے اور روتی ہے، کیونکہ وہ پہلے اسے گرد و غبار سے بھی بچایا کرتی تھی۔ معزز دوستو، اس بیچاری کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بچے کا یہ مردہ جسم بھی کوڑے دان میں پڑی چیز کی ہی مانند ہے۔ یہ انسانی جسم دراصل ایک قمیص کی مانند ہے جو میلی، گندی اور بوسیدہ ہو جائے تو بیکار ہو جانے کی وجہ سے اسے اتار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی دراصل جسم کی موت ہے جو در حقیقت نئے جنم کے مترادف ہے۔ یہ زندگی کے ایک مرحلہ سے نکل کر ایک نئے اور آرام دہ مرحلہ میں داخل ہونا ہے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ دوستو، یہاں ہماری زندگی کسی مہاجر یا مسافر کی سی زندگی ہے، جیسے کوئی شخص امریکہ جانے کے لیے اثناء راہ میں کئی ممالک سے گزرتا ہے۔ یہ مسافر جہاز میں اپنے لیے بہترین کمرے کا انتخاب تو ضرور کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کمرے میں ہر طرح کی آرام ملے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا سرمایہ کمرے کے نئے فرش بنوانے اور اس کی دیواروں کی آرائش و زیبائش پر خرچ کر دے کہ اس کی جمع پونجی اسی میں صرف ہو جائے اور جب امریکہ پہنچے تو کلاش، مفلس اور غریب ہو جائے۔ وہ یقیناً یہ سوچے گا کہ اس کمرے میں میرا قیام زیادہ سے زیادہ چند ہفتے یا چند دن ہے، اس لیے اس میں قیام کے دوران جو کچھ میسر آئے اس پر قناعت کرنا اور وقت گزارنا چاہیے اور اپنا سرمایہ محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ امریکہ جا کر جو گھر لیا جائے اس کا انتظام و انصراف بہتر طور پر کیا جا سکے، کیونکہ وہاں مجھے مستقل قیام کرنا ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال کو اس واقعہ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مخلص نالج ٹی وی کے دوستو، آج سے تقریباً کچھ سال پہلے امریکہ نے اپنے ایٹمی تجربے کے لیے بحر الکاہل کے ایک جزیرے میں جس میں چند سو ماہی گیروں کی بستیاں تھیں یہ اعلان کرایا کہ جزیرے کے باشندے یہ جزیرہ خالی کر دیں اور اس کے بدلے میں وہ جس ملک میں چاہیں ایک راستہ انہیں گھر بنا کر دیا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ جزیرہ خالی کرنے اور اپنا سامان وہاں سے اٹھا لے جانے کی اطلاع فلاں تاریخ تک دے دیں۔ اس مقصد کے لیے ایک تاریخ مقرر کر دی گئی۔
اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ مقررہ تاریخ کے بعد طیارے آئیں گے اور لوگوں کو نکال کر لے جائیں گے۔ اہل جزیرہ میں سے کچھ لوگوں نے تو جزیرہ چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا اور مقررہ تاریخ سے پہلے اپنا سب کچھ سمیٹ کر لے گئے، اور کچھ نے سستی دکھائی جانے کے خیال کو ٹالتے رہے یہاں تک کہ مقررہ تاریخ قریب آ گئی، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہیں یہ اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، دنیا میں امریکہ نام کا کوئی ملک موجود نہیں اور دنیا صرف ہمارے اس جزیرے ہی کا نام ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیں گے۔ وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ جزیرہ ان قریب تباہ ہو جائے گا اور اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مخلص نالج ٹی وی کے دوستو، یہی مثال دنیا کی ہے۔ پہلا گروہ مومنوں کی مانند ہے جو ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، توبہ اور عبادت کے ذریعے اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوسری مثال ان مومنوں کی ہے جو کوتاہیوں اور گناہ کرتے رہتے ہیں، اور تیسرا گروہ ان مادہ پرست کافروں کی مانند ہے جو سمجھتے ہیں کہ زندگی بس یہ دنیاوی زندگی ہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں اور موت نہ ختم ہونے والی نیند ہے، جس کے بعد سب کچھ فنا ہو جائے گا اور تمام مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ اسلام مسلمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دنیا چھوڑ دے اور مسجد میں ہی جا رہے اور پھر وہاں سے نکلے ہی نہ۔ مسلمان کا اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر ہی ہوتا ہے، اور اسی کی رضا مسلمان کی رضا اور غایت مقصود ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔